سوشل میڈیا اب یہ سوشلائز کرنے کا ایک میڈیم تھا، ہم نے اس کا مطلب بھی الٹ لے لیا. ہم نے حیا سے آری زندگی گزارنے کا مطلب اس کو لے لیا. بیڈ روم کی لائف کا جو آپ نے ذکر کیا، جو چیزیں چادر اور چار دیواری کی تھیں، ہم صرف حیا کا لفظ خواتین سے منسوب نہیں کر سکتے. اس میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد سب شامل ہیں اس میں. اور جب ہم میم نے جب سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کر دیا تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. میم وہ چار دیواری کا تقدس تو ہم نے ختم کر دیا، وہ حیا کا جو پیرامیٹر تھا اس سے ہم خود باہر آ گئے. میں اور فخر الاسلام صاحب جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں ہماری اس ٹیم کو پیغام ٹیلی ویژن کی، اکثر ہم گفتگو میں یہ بات کیا کرتے ہیں کہ آپ جو کام سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یا پرنٹ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، آپ وہ کام دوبارہ تصحیح کے ساتھ کریں یا نہ کریں، وہ آن ریکارڈ پڑا رہے گا، وہ لوگ دیکھتے رہیں گے، اس کے اثرات آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو ملتے رہیں گے. اگر وہ کام حیا والا ہے، جی پلیز. نو ڈاؤٹ. جی اگر وہ کام حیا والا ہے تو اس کا اجر مجھے ملے گا، اور اگر وہ کام بے حیائی والا ہے تو اس کے ثمرات بھی پھر میں بھگتوں گا. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کیجئے. ریلی ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جی جن کی وفات کے بعد ان کا انسٹا، ان کا ان کے دوسرے چینلز جو ہیں، فیس بک ہے یا دوسرے چینلز ہیں، ان پر جو کچھ وہ چھوڑ گئے ہیں، جی پیچھے والے اس کو یعنی اس کی وجہ سے یعنی تکلیف فیل کرتے رہتے ہیں کہ جانے اب ان کا اگلا معاملہ کیا ہو رہا ہوگا. کیونکہ بہت ساری چیزیں چھپی رہتی ہیں، لیکن کتنی ہی چیزیں ہیں جو یعنی سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہائیڈ کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، کچھ بھی ہائیڈ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہائیڈ ہو بھی جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ بندے کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ ہائیڈ کرنے کا کوئی فائدہ ہے. اور اسپیشلی وہ اللہ سے تو ہائیڈ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سے تو ہائیڈ ہو ہی نہیں سکتی. پلیز پلیز. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ابلیس نے پہلا بار آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر جو کیا تھا ان کی حیا پر ہی کیا تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، جی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح سے لباس اتروا دے جیسے تمہارے باپ دادا سے اتروائے تھے، یعنی حضرت آدم سے، حضرت حوا سے، کہ جب انہیں کنونس کیا ابلیس نے کہ اس درخت کا پھل کھا لو، اور اس کے کھاتے ہی ان کے لباس اتر گئے. تو یہ پہلا وار تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں انڈیکیٹ کیا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ آئندہ بھی ابلیس اسی طرح سے آپ کے اندر در آئے گا، اور آپ کی سوسائٹی میں آپ لوگوں کے خیالات، آپ لوگوں کے اعمال، آپ کی سوشل لائف، آپ کی جو زمین کی زندگی ہے، اس زندگی میں وہ زہر ڈالنے کی کوشش کرے گا. ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں میم، اسی وقت سے گزر رہے ہیں ہم. جی یہ دیکھیں، یہ آغاز تو جنت سے ہی ہو گیا تھا، اور زمین پر آنے کے بعد جب کبھی ابلیس کسی سوسائٹی کو خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کی حیا ہی کو خراب کرتا ہے. اور اس کے ایجنٹ تو نیچرلی ساتھ دیتے ہیں. قلم کے محافظ قلم کی حفاظت نہیں کر پاتے، وہ لفظوں سے وہ منظر کشی کرتے ہیں جیسی، میں صرف ایک نام لوں گی، صرف نام لینا کافی ہوگا کہ اس نام سے پوری کی پوری کہانی کھل جاتی. منٹو. منٹو نے جو کچھ کیا، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہماری یوتھ کی، اور کس طرح سے منٹو کو جو ہے آئیڈیلائز کروایا گیا، اور اس کو نئے سرے سے یعنی کتنے تہوں سے نکال کر پھر منظر عام پہ لایا گیا کہ منٹو ہی تو ہیرو ہے. تو منٹو کس چیز کا ہیرو ہے؟ منٹو نے حیا کو تار تار کر کے رکھ دیا، اپنے لفظوں سے وہ چیزیں بیان کی جس کی وجہ سے کسی کے اندر بھی حیا نہ رہے.